بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی کو اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجا کرو. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ایک عظیم محسن کی ہے. آپ علیہ السلام بڑے محسن انسانیت ہیں، پوری انسانیت کے بڑے عظیم محسن ہیں. آپ کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے چراغ کے روشن ہوتے وقت کوئی چراغ جلایا جائے اور چراغ جلے، اس پر جیسے کیڑے پتنگے آ کر کے اس آگ میں گرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے جہنم کی آگ ہے اور انسان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس میں گرنے کی مسلسل کوشش کرتا ہے، اور میں ہوں کہ تمہارے کمر کو پکڑ پکڑ کر کے تمہیں روک رہا ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام امت مسلمہ کے عظیم محسن ہیں. آپ علیہ السلام امت کے بارے میں بڑے متفکر رہتے تھے. روایات میں آتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، آپ کی کیفیت کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ. آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے، ہمیشہ آپ کو حزن و ملال آپ پر طاری رہتا تھا. آپ کو ایک عجیب فکر دامنگیر رہتی تھی. کاہے کی فکر؟ پراپرٹی کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، دنیاوی تجارت کی اور دیگر اغراض کی فکر ہے، مال و دولت کی فکر ہے، یا اپنی آل و اولاد کی فکر ہے؟ نہیں، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں فکر ہو، اپنی امت کے بارے میں آپ کو فکر رہتی تھی. اور کل قیامت کے دن، قیامت کے میدان حشر کے بارے میں جو حدیث بیان کی گئی، اس میں فرمایا گیا کہ ہر نبی کے زبان پر ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی. حضرت موسیٰ کی زبان پر بھی ہوگا، حضرت عیسیٰ کی زبان پر ہوگا، حضرت ابراہیم کی زبان پر ہوگا، حضرت اسماعیل کی زبان پر ہوگا. تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی زبان پر یا رب نفسی یا رب نفسی کا نعرہ ہوگا. یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی زبان پر اس موقع پر بھی یا رب امتی یا رب امتی ہوگا. تو اندازہ لگائیں میرے اور آپ پر کتنا حق ہے، کتنا احسان ہے. جب تک آپ اس دنیا میں تشریف فرما تھے، آپ ہمیشہ متفکر رہتے تھے، اور جب میدان حشر میں ہماری ملاقات ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے، تو نبی کریم علیہ السلام ہماری فکر کریں گے، اپنی فکر نہیں کریں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ کسی نے پچھلے لوگوں کے بارے میں، پچھلے زمانے کے بڑے عابدوں کے بارے میں، بڑے زاہدوں کے بارے میں تذکرہ کیا کہ انہوں نے اتنے سال، 80 سال انہوں نے عبادتیں کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لائق ہوئی، اتنی تو میری امت کی عمریں بھی نہیں ہیں. آپ کی فکر کے نتیجے میں حدیث یہ بات کہتی ہے کہ آپ کی فکر کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں شب قدر کی دولت عطا فرمائی. تو مسلسل نبی کریم علیہ السلام امت کے
کے سلسلے میں بڑے فکر مند تھے، اس لیے آپ کے احسانات ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ ہم آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اونچی ہے۔ شاعر کہتا ہے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه۔ آپ کی تعریف و توصیف ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آپ کی ذات بہت اونچی ہے۔ اتنا بس کہہ سکتا ہوں، شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں گلستان میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں، تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد کوئی ذات ہے تو بس آپ کی ذات ہے، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ یہی حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب ہے بوستان، اس میں وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کہتے ہوئے ندانم کدامی سخن گو یمت، ندانم کدامی سخن گو یمت کہ والا تری ذات من گو یمت۔ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کی تعریف و توصیف میں کون سی بات بیان کروں جو آپ کے شایان شان ہو۔ اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا ادیب، اتنی بڑی صلاحیت رکھنے والا انسان یہ کہتا ہے کہ آپ کے سلسلے میں نہیں جانتا ہوں کہ کیسے جملوں سے آپ کی تعریف کروں، بس اتنی بات ہے کہ بالا تریزاں سے من گو یمت، میں جو بھی آپ کے شان میں کہوں آپ کی ذات اس سے اونچی ہے، آپ کی ذات اس سے ورا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات بہت اونچی ہے، ہم آپ کا کیا احسان، آپ کے احسانات کا کیا بدلہ چکا پائیں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے درود کا، سلام کا تذکرہ فرمایا اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے جمع ہو کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی رسول آپ کا نام آئے تو ہم سبھی کو درود آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ پر سلام کیسے پڑھیں، ہم آتے ہیں آپ کے دربار میں السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے، یہاں قرآن میں آپ پر صلاۃ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، صلو علیہ کہا گیا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر کے سنائے کہ اس طریقے درود ابراہیمی پڑھ کر مجھ پر درود بھیجا کرو۔ تو درود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تم بھی درود بھیجو کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بس ہم دوبارہ اللہ ہی سے درخواست کریں گے کہ اللہ آپ رسول اللہ پر رسول اللہ پر رحمتیں نازل فرمائیے۔ بس ہمارے بس کی بات یہی ہے کہ ہم الٹا اللہ ہی سے درخواست کریں گے، ہمارے بس کی یہی بات ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی آپ کا نام سنیں آپ پر ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا عمل جس میں اللہ کی ذات خود شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے بہت سارے اعمال اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں بتلائے گئے، نماز کی تاکید کی گئی، روزے کا حکم دیا گیا، سجدے کا حکم دیا گیا، تلاوت کا حکم دیا گیا۔ کسی میں یہ نہیں کہا گیا کہ اے لوگوں نماز پڑھو، اللہ بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھے گا، اے لوگوں رکوع کرو، اللہ بھی تمہارے ساتھ رکوع کرے گا، اے لوگوں سجدہ کرو، اللہ بھی تمہارے ساتھ سجدہ کریں گے۔ نہیں، صرف ایک عمل ایسا ہے جس کے سلسلے میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم درود بھیجو، اللہ بھی درود بھیجتا ہے۔ تو اتنا بڑا کام ہے درود کا پڑھنا، درود کا بھیجنا، ایک ایسا عمل جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرتے ہیں، جس سے اس عمل کی عظمت شان معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک ایسی دعا ہے،
یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ایک ایسی دعا ہے جس کی قبولیت 100% ہے۔ کیوں؟ ارے ہمارے درود بھیجنے سے پہلے ہی اللہ نے خود کہہ دیا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یعنی طے شدہ چیز ہے وہ۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ انسان اپنی درخواستیں، اپنی دعائیں، اپنی نجی ضرورتوں کو جب اللہ کے سامنے رکھے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آگے پیچھے درود کو ملا کر کے کر دے۔ عاملین عملیات کی جب وظائف بتاتے ہیں تو اس میں بھی یہی بتاتے ہیں کہ بھائی 11 مرتبہ فلاں وظیفہ پڑھ لو، بھائی 40 مرتبہ فلاں وظیفہ پڑھ لو، اول و آخر 11 مرتبہ درود پڑھ لو۔ کاہے کے لیے بتاتے ہیں؟ تاکہ اس وظیفے میں جان پڑے۔ اسی طریقے سے ہم جب دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں گے۔ عام طور سے دعائیں ہوتی ہیں ہم غور نہیں کرتے ہیں، دعائیں کیسی شروع ہوتی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین دعا شروع ہوتی ہے، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وہاں سے دعا شروع، اس کے بعد درود بھیجی جاتی ہے، اور آخر میں صلی علی النبی سیدنا محمد دعا ختم ہوتی ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیوں کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ دونوں کناروں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ درود ہونے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک 2 کنارے مقبول ہو جائیں ایک دعا کے، اور درمیان میں جو چیز ہے اسے رد کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری دعاؤں کے قبولیت میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہم یہ کام کریں کہ اس کے اول آخر میں درود کو ملائیں۔ تو مجھے اور آپ کو درود کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑی فضیلتیں حدیث میں وارد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی، فرمایا نبی علیہ السلام نے من صلی علیہ واحدۃ، جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کریں گے۔ 10 مرتبہ ہمارے اوپر رحمت نازل کریں گے۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا ہم چھوٹا سا بدلہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری ہی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہم پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 1 مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کریں گے اور 10 درجے تمہارے بلند کریں گے۔ ایک عمل اور اس پر 10 گنا ثواب، اور وہ بھی دو چیزوں کا ثواب۔ ایک 10 رحمتیں نازل ہوں گی اور دوسری بات 10 درجے بلند ہوں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ 10 نیکیاں بھی دی جائیں گی، 3 بدلے ایک عمل پر، وہ بھی 10 مرتبہ۔ بہت بڑا عمل ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بخیل ہے وہ آدمی، سب سے بڑا بخیل ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بڑے اہتمام سے درود پڑھیں، درود کا اہتمام کریں۔ جو آدمی درود نہیں پڑھتا ہے اس کے بارے میں تو وہ مشہور روایت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، وہ مشہور روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے، پہلے زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے پہ رکھا تو آمین فرمایا، تیسرے پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ پوچھنے پر آپ نے ارشاد فرمایا 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات، جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، اس پر اس کی بددعا حضرت جبرائیل نے کی اور آپ نے آمین فرمائی۔ دوسرا آدمی ماہ مبارک جسے ملے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کر لے، ماہ مبارک کا صحیح استعمال نہ کرے، وہ بھی برباد ہو جائے، آپ نے فرمایا آمین۔ تیسرا وہ آدمی جو آپ کا نام نامی سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے، وہ بھی برباد ہو جائے، آپ نے فرمایا آمین۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ آپ نے از خود نہیں فرمایا بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، آپ کو بتلایا گیا کہ آپ آمین کہیے۔ اس سے اور اس روایت کی تاکید اور زیادہ معلوم ہو جاتی ہے، اس کی سختی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری فضیلتیں اس کی ارشاد فرمائی گئی۔ آدمی اپنی ضرورت میں، اپنی پریشانی میں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے تھے، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے شیخ ہیں۔
ہومیوپیتھک پیشے سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، لیکن بہت بڑے اللہ والے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی لاحق ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگنے کے ساتھ ساتھ درود میں لگ جائے۔ جتنا درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ اس کا ایک نکتہ بڑوں نے بیان کیا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے حیات مبارکہ میں عادت رہی کہ کوئی بھی آدمی آپ علیہ السلام کے پاس کوئی ہدیہ کوئی نذرانہ پیش کرتا تو آپ کی ایک کوشش ہوتی تھی اپنی حیات طیبہ میں کہ اس کا بدلہ اس سے زیادہ دے۔ آپ بے بدل نہیں چھوڑتے تھے، ضرور اس کا بدلہ دیتے تھے اور زیادہ بدلہ دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم درود بھیجیں گے اور درود کا نذرانہ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو آپ اس کے بدلے میں آپ علیہ السلام اللہ سے درخواست کریں گے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دیجیے۔ یہ ہو سکتا ہے، ہمیں اس کا یقین ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ کن اوقات میں ہم درود پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو یہ ہے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، 50 کتاب کے مصنف ہیں۔ ان کی تفسیر پر 3 کتابیں ہیں۔ در منصور ان کی کتاب ہے، مجمع البحرین ایک کتاب ہے، اور پھر جلالین ایک کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی، اور اس میں مجمع البحرین جو ہے تقریباً 80 جلدوں میں ہے۔ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں، بڑی صلاحیت والے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے حالت میں 35 مرتبہ زیارت فرمائی۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ایسا کون سا عمل ہے آپ کا کہ لوگ خواب میں تو آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کو کرامت کے درجے میں اللہ نے آپ کو زیارت کی دولت سے سرفراز فرمایا بیداری کی حالت میں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے وقت سونے سے پہلے ہر حال میں درود پڑھتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ اہتمام درود پاک کا کریں۔ خاص طور پر چند مقامات بتلائے گئے ہیں کہ آدمی ان میں درود کا اہتمام کرے۔ جیسے مسجد میں داخل ہو، مسجد سے باہر نکلے تو اس موقع پر ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ بزرگان دین کہتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے، بسم اللہ اور پھر اس کے بعد درود پڑھ لیا جائے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور اسی طرح جب مسجد سے باہر نکلے اللہم انی اسألک من فضلک وہ کہنے سے پہلے اس میں بھی ویسے ہی بسم اللہ اور درود کی آمیزش کر لے۔ آدمی جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کا طالب ہوتا ہے۔ رحمت آخرت میں دی جانے والی نعمت ہے، اور جب باہر نکلتا ہے آدمی تو دنیا کی چیزوں میں پڑتا ہے، بازار جائے گا، گھر جائے گا، یا کہ کاروبار کے لیے اپنے کام میں جائے گا تو باہر نکلتے ہوئے اللہ کا فضل مانگ کر کے جائے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کو مانگتا ہوں۔ فضل کے بہت سارے معنی ہیں۔ فضل کا خلاصے کے طور پر فضل کا معنی ہے اے اللہ میں دنیا کی نعمتیں تجھ سے مانگتا ہوں، مال ہے، دولت ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اب درود کی اس میں آمیزش ہو گئی تو یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، کسی بھی اہم کام کے موقع پر ہم لوگ دیکھتے ہیں بیان وغیرہ شروع کرتے وقت یا کوئی خطبہ دیتے وقت اس میں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ درود کے ساتھ لوگ شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح کبھی غصے کی حالت آئے تو اس موقع پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور بہت ساری حالتیں ہیں جن میں ہمیں تلاش کر کے درود پاک پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، بہت ساری پریشانیوں کا حل اللہ نے ہمیں درود میں رکھا ہے، اور درود کا عمل بہت بڑا عمل ہے، اس لیے اسے ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں نبی کریم علیہ السلام پر ہمیں درود پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے برکات اور اس کے فیوز سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔